کا علاج، عذرا یعنی حلق کے کوا گر جانے کا علاج، جسے عربی میں سقوط اللحات بھی کہتے ہیں۔ حضرت ام قیس نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی، اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو جس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب کہتے ہیں نمونیا کو، یعنی نمونیا کا علاج بھی ہے۔ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو اور لدود کر دو۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیماریوں کو تو بیان کیا، باقی 5 بیماریوں کو بیان نہیں فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان سے کہا معمر تو زہری سے یوں نقل کرتے ہیں علقت عنہ، انہوں نے کہا کہ معمر نے یاد نہیں رکھا، مجھے یاد ہے زہری نے یوں کہا تھا علقت علیہ، اور سفیان نے اس تحنیک کو بیان کیا جو بچے کی پیدائش کے وقت کی جاتی ہے۔ سفیان نے انگلی حلق میں ڈال کر کوے کو انگلی سے اٹھایا تو سفیان نے علاق کے معنی بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو اٹھانا قرار دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا عالقوا عنہ شیئا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ عود سے مراد قسط ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5718 پر، اور ابن ماجہ کی روایت 3462 نمبر پر ہے۔ اس روایت کے حوالے سے ہمیں کئی ایک چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ناک میں بتی ڈالنا یہ عام بیماریوں میں تو نہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں اس قسم کا علاج کرتے ہیں کہ جیسے آئلنگ کر کے سم ٹائمز یعنی روئی کا جو ہے وہ پھاہا سا ناک کے اندر ڈال دیتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ڈال کر جو ہے وہ ناک کے اندر سے حلق میں دوا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے انہوں نے کہا کہ گلے کی بیماری ہو گئی تو میں نے اس کے گلے کو دبایا تھا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا سانحہ بیتا ہے یا نہیں، ورنہ یہ کہ پہلی خواتین جو تھیں وہ جب گلے پڑ جاتے تھے تو گلے کی باہر سے بھی مالش کیا کرتی تھیں، اور اب بھی ہوتا ہے ایسا۔ اور دوسری بات یہ کہ گلے کے اندر سے یوں انگوٹھے کے ساتھ کوئی چیز لگا کے، جیسے سم ٹائمز نمک لگایا جاتا ہے، بعض اوقات کاجو لگایا جاتا ہے، کاجو بھی ایک بوٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے سم ٹائمز کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پیس کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو یوں پکڑ کے تو انگوٹھا جو ہے بچے کا منہ کھولا جاتا ہے یا بڑے کا جس کا بھی، تو یہ جو کوا نہیں ہوتا درمیان میں لٹک رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا بقول لوگوں کے تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ وہ انگوٹھا جو ہے وہ منہ کے اندر لے جا کے بچہ چاہے چیختا رہ جائے، ظاہر ہے اس کا منہ بیچارے کا پکڑا ہوتا ہے اور اوپر گھنٹی چڑھا دی جاتی ہے، یعنی یہ کوا اوپر کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ نیچے کیسے آتا ہے اور اوپر کیسے چڑھ جاتا ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ علاج جو ہے آج تک، یعنی ابھی بھی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں یہ بڑا کامیاب طریقہ علاج سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں تکلیف دیتی ہو بچوں کے گلے دبا دبا کے، تو اس کے لیے آپ نے جو چیز ایڈوائز کی وہ یہ کہ آپ عود ہندی لے لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، یعنی ناک میں ڈالو گے تو اس کی وجہ سے حلق جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 بیماریوں کو بتایا، ذات الجم اور گلے کا علاج، لیکن اس کے علاوہ 5 دوسری بیماریوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگلی بات ہے تحنیک کی۔ تحنیک کہتے ہیں گھٹی دینے کو، اور جس وقت بچہ پیدا ہوا کرتا تھا عربوں کے یہاں تو وہ کسی ایسے فرد کی گھٹی دلوایا کرتے تھے جس کے طرز عمل کو وہ زیادہ مناسب خیال کرتے تھے، یعنی اس کی عادات و اطوار اچھی ہوتی تھیں یا باقی جس بھی اعتبار سے سوسائٹی میں کسی کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے بچوں کی تحنیک کی۔ تحنیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کھجور لے کے اسے
ایک شخص جو ہے وہ اپنے دانتوں کے نیچے خوب ملیدہ بناتا، بس اندر جانے سے روکتا ہی نہیں، حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا ملیدہ بناتا رہتا ہے، جب بالکل پس جاتی ہے وہ تو اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کو بچے کے تالو کے ساتھ چٹایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرے فرد نے بتایا کہ یہ جوں جیسے ہم بچے کے تالو کے ساتھ اسے چپکا دیتے ہیں، اسی طرح سے ذرا زور سے دبا دیں تو تحنیک کی بجائے وہ کوا دبانے والا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گلے دبانے سے روکا۔ اور یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ عود سے مراد قسط ہے، عود ہندی ہے یہ، یعنی کہ